بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے جیم تک اپنا لیسن پڑھ لیا تھا اور میں نے کافی سوالات بھی بتائے تھے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے وہ یاد بھی کر لیا ہوگا اور آپ سب نے ان کو سمجھ بھی لیا ہوگا۔ تو ان 29 حروف سے مکمل قرآن پاک لکھا گیا۔ اگر ان میں کوئی بھی مشکل ہے، آپ کو لگ رہا ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ ان 29 حروف کو ہم اچھی طرح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ بنیاد ہے، اگر بنیاد ہماری اچھی رہے گی تو باقی بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے آسان رہے گا۔ تو آج ہمارا اگلا جو لفظ آئے گا وہ کون سا ہے؟ وہ ہا۔ تو جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان 29 حروف میں ہا اور ہا دو ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے؟ جو یہ جس کے نیچے میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ ہا، یہ حلق سے نکلنے والا ہا، اور یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے ہا، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے ہا، یہ والا، تو اس میں یہ سینے سے نکلے گا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حلق سے نکلنے والا ہے اور یہ سینے سے نکلنے والا ہے۔ تو اس کی پریکٹس کرنی ہے ہم نے۔ ہا ہا ہا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی خا۔ کون سا حرف آ گیا؟ خا۔ خا۔ جی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ ان 7 حروف میں سے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جائیں گے۔ تو یہ حروف مستعلیہ میں سے آیا ہے۔ کیا آیا؟ خا۔ خا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حروف مستعلیہ کو منہ اور آواز کھول کر ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ خود بخود پر ہو جائے گا اور ہونٹوں کو گول نہیں ہونے دینا۔ تو کیا ہے؟ خا۔ اس کے بعد جی آ جاتا ہے جی دال۔ کیا آ جاتا ہے جی؟ دال۔ اس کو میں نے کتنا لمبا کیا ہے؟ 5 فنگرز اگر بند کریں، ان کو آرام سے کھولیں تو اتنی مقدار لینی ہے اور اس کو لمبا کرنا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے با، تا، ثا اور ہا، خا کو ہلکا لمبا کیا، جبکہ جیم اور دال کو زیادہ لمبا کیا۔ کیوں؟ تو ان پر قاعدے لگتے ہیں، وہ قاعدے انشاءاللہ عز و جل جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، تو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جس کو میں لمبا کر رہا ہوں آپ نے بھی اس کو لمبا کرتے جانا ہے۔ ابھی تک میں نے 5 فنگرز کی مقدار جیم پہ لیا اور دال ان پہ دونوں پہ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی زال۔ زال۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ حروف ہے جس کی سیٹی نہیں نکلے گی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سا۔ کون سا پڑھا تھا؟ سا۔ دوسرا آ گیا زال۔ زال۔ اس کی بالکل سیٹی نہیں نکلے گی اور اس کی بھی مقدار 5 فنگرز اگر بند کریں، ان کو آرام سے کھولیں، جتنی دیر تک وہ کھلتی رہیں گی اتنی دیر تک اس کو لمبا کرتے رہیں گے۔ جیسے زال۔ زال۔ جی تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی را۔ را۔ ہمارے مسلمان بھائی اور بھائیوں کی جو کامن غلطی ہے نا، وہ را پہ ہونٹ گول کرتے ہیں اور اواؤ جیسی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے بالکل آپ نے بچنا ہے۔ آپ نے را منہ کھولنا ہے صرف، اور اس کی مکمل ساؤنڈ بائی نکالنی ہے۔ جو اس کی اصل آواز ہے وہی لینی ہے، نہ کہ ہم نے اس کی واؤ جیسی آواز پیدا کرنی ہے۔ تو آپ پھر سن لیں، را را را۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا۔ آپ نے بالکل بھی اس کے ساتھ اواؤ کو اٹیچمنٹ نہیں دینا، اواؤ نہیں لگانا، اواؤ جیسی آواز بھی پیدا نہیں کرنی۔ جی تو اس کے بعد آ جاتا ہے زا۔ زا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیٹی والا حروف ہے، اس کی سیٹی نکلے گی، ٹھیک ہے جی؟ 3 حروف ایسے ہیں جن کی سیٹی نکلتی ہے اور 3 حروف ایسے ہیں جس کی سیٹی نہیں نکلتی۔ تو یہ سیٹی والا حروف ہے۔ زا۔ 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 سیٹی نکلنی چاہیے اس کی، پھر اس کی صحیح مقدار پوری ہوگی۔ جی اس کے بعد آ جاتا ہے جی سین۔ کیا آتا ہے جی؟ سین۔ اس کی بھی مقدار 5 فنگرز اگر بند کریں، 5 انگلیوں کو بند کریں گے، ان کو آرام سے کھولیں تو جتنی دیر تک وہ کھلتی رہیں گی اتنی دیر تک ان کو لمبا کرتے جانا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی سیٹی والا حروف ہے۔
میں نے پہلے ایک بتا دیا آپ کو زا، اسی طرح میں نے آپ کو دوسرا بتا دیا سین، اس کی بھی سیٹی نکلنی چاہیے، 2 حروف سیٹی والے ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی شین، تو اس کی بھی مقدار آپ نے 5 انگلیاں بند کرنی ہے اور آرام سے ہلکی ہلکی کھولنی ہے، تو جب تک وہ کھلتی رہیں گی اس کو لمبا کرتے جائیں گے، کیونکہ آپ اس کی سائڈ پہ دیکھیں گے اگر ہم اس کے ہجے کریں گے تو مد لگی ہوئی ہے، اسی طرح جس پہ مد ہوگی نا اس کو 5 فنگرز تک لمبا کرنا ہوگا۔ یہ آگے ہمیں قاعدہ پتہ چلے گا جب ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس لیے تو آپ نے اس پہ گھبرانا نہیں ہے جی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں، اس کے بعد آ جاتا ہے جی صاد۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ ان 7 حروف میں سے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑے جائیں گے، تو یہ حروف مستعلیہ میں سے آ گیا صاد، اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یہ سیٹی والا حروف ہے، 3 حروف کی سیٹی نکلنی تھی، ایک تھا زا، ایک تھا سین اور تیسرا تھا صاد۔ اب اس کی بھی مقدار 5 انگلیاں بند کریں گے اور آرام سے کھولیں گے تو اتنی دیر تک اس کو کھینچتے رہنا ہے۔ اسی طرح اس کے لاسٹ پہ میں نے کلکلا کر رہا ہوں، یعنی دال کی آواز لے رہا ہوں، تو اس کی سائڈ پہ اگر دیکھیں اس کے ہجے کریں نا تو اینڈ پہ دال کلکلا ہو رہا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو آگے پتہ چل جائے گا۔ جیسے جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں بالکل ویسے ویسے آپ نے انشاءاللہ ٹرائی کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، آپ بھی ویسے ویسے پڑھتے جائیں اور آپ کو سب پتہ چلتا جائے گا جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے۔ تو میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، صاد، اسی طرح اس کے بعد آتا ہے ضاد، جتنی مقدار ہم نے جیم، دال، رال، سین، شین، صاد کو دی ہے اتنی ہی مقدار ضاد کو دیں گے۔ جن جن پہ مد لگی ہے ان کی مقدار لمبی ہوتی ہے، تو آپ نے اس بات کی پریشانی نہیں لینی کہ کوئی حروف زیادہ لمبے ہیں کوئی حروف تھوڑے لمبے کر رہے ہیں، تو جن پہ مد لگی ہوئی ہو وہ زیادہ ہی لمبے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ان 7 حروف میں سے ہے جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جائیں گے، تو اس کو بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے ہونٹ گول نہ ہو، ورنہ واؤ جیسی آواز پیدا ہوگی اور اس کا معنی فاسد ہو جائے گا۔ آپ نے منہ کھولنا ہے، صرف منہ کھولیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ خود بخود پر ہو جائے گا۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، ضاد، جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد جی آ جاتا ہے جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ان 7 حروف میں سے ہے جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جائیں گے، ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جائیں گے۔ قرآن پاک میں یہ ہر حالت میں جدھر بھی آپ دیکھیں گے ان کو ہم نے پوری پڑھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کی غلطیاں ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو میں نے پڑھا نا تو اس کے ساتھ ہم واو لگاتے ہیں، جیسے غلط ہم پڑھتے ہیں تواں، تو یہ بھائی غلط ہوگا۔ تو اس لیے جو اصل حروف ہے اس کے سائڈ پہ دیکھیں آپ کو واو لگا ہوا نظر نہیں آئے گا، دیکھیں پورا ہے ٹھیک ہے اور منہ کھلے گا، لیکن واو جیسی آواز بالکل پیدا نہیں ہوئی، تو اس لیے آپ نے واو کو تو ساتھ بالکل نہیں لگانا۔ یہ لفظ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی نیکسٹ حروف پہ، اگلا حروف ہے وا۔ 3 حروف ایسے ہیں جن کی سیٹی نہیں نکلے گی، تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سا، اس کے بعد ہم نے لیا تھا رال اور اس کے بعد تیسرا بھی آ گیا وا، ایک اس کی سیٹی نہیں نکلے گی۔ دوسرا یہ ان 7 حروف میں سے ہے جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جائیں گے اور یہ موٹا بھی پڑھا جائے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ بھی واو نہیں لگانا، اکثر لوگ زواں پڑھتے ہیں زواں، تو یہ بالکل غلط ہوگا، اس کا معنی بھی فاسد ہوگا اور یہ جو اس کا مخارج ہے وہاں سے بالکل ادا نہیں ہوگا۔ یہ تو اصل لفظ کیا ہے، وا، سیٹی بھی نہ نکلے، پر بھی ہو یعنی موٹا ہو اور ہونٹ بھی نہ گول ہو، واو جیسی آواز بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے جی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اتنی سمجھ لگ گئی ہے، انشاءاللہ عز و جل
آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے بالکل آسان ہوگا اور آپ بھی بالکل ایسے ہی پڑھ سکیں گے، بخاری سے حروف ادا کر سکیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر کرتے رہیں۔ نیکی کی دعوت دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ عز و جل آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سارے جہاں کی خیر عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل امت مسلمہ کو آباد رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔